الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے بعض زمانوں کو دوسرے زمانوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور بعض دنوں کو اور بعض مقامات کو دوسرے بعض مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کیا گیا ادنا سا عمل بھی دیگر عام زمان اور مکان کے اندر کیے گئے بڑے بڑے اعمال سے زیادہ ثواب اور فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ والفجر کے اندر ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں پر عشر ذی الحجہ ہے، اور اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چند مقررہ دنوں میں اللہ کے نام لیا کرو۔ چند مقررہ دن سے بھی مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ تو یہ عشر ذی الحجہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، اور ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان دنوں کے اندر عام طور سے اسلام کے اندر جو بڑی بڑی عبادتیں سمجھی جاتی ہیں اور جو بڑی عبادتیں بتائی گئی ہیں وہ انجام دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو یہ ان دنوں کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی انہی دنوں کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا نام اسی لیے ذو الحجہ رکھا کہ اس میں حج جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، اور ذو الحجہ کا معنی ہے حج کا مہینہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، جیسے روزہ ہے، قربانی ہے، تکبیر، تسبیح، ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے۔ یہ بہت ساری عبادتیں ہیں جو اسلام کی اہم اور بنیادی عبادتیں مانی جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ان دنوں کی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا جو حکم عشر ذی الحجہ کا ہماری طرف آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور قربانی کریں گے، تو وہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ سب سے پہلی بات عمل کرنے کی ہمارے لیے ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو پھر تم بال اور ناخن کو نہ کاٹو۔ اس لیے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اور قربانی کرنے والے حضرات وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ یا تو چاند دکھنے سے پہلے بال اور ناخن کاٹنے سے فارغ ہو جائے، اور یا پھر اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو تراشیں۔ ان ایام کے درمیان یہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ کام کرنا مستحب ہے، یعنی ایسا کرنے سے اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں
کوئی بھی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دنوں میں نیک عمل پسند ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں لڑنا بھی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں جائے اور وہ کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی سب کچھ، اپنی جان بھی اور مال بھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں بھی حدیث شریف کے اندر بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کے روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس عشرے کی ہر رات میں نوافل پڑھنے کا ثواب شب قدر کے اندر نوافل پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اتنی فضیلتیں ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنا عظیم یہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کا اتنا عظیم اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کی بھی فضیلت آئی ہے، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، چند مقررہ دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ اور معجم طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر تسبیح، تکبیر اور تحلیل کثرت سے پڑھا کرو، اور یہی وجہ ہے کہ انہی دنوں کے بعد پھر 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، چاہے باجماعت نماز ہو، ہر فرض نماز کے بعد چاہے باجماعت نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں، مرد و عورت پر 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ مرد حضرات تو زور سے پڑھیں گے اور خواتین حضرات آہستہ پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر تکبیر پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ ان دنوں کے اندر فضیلت ہے عبادت کرنے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سال میں 2 مرتبہ ہمیں خوشی کے دن عنایت فرمائے ہیں، ایک کو ہم عید الفطر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الفطر تو گزر چکی ہے، اب ہمارے سامنے عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے وہ بھی بہت عظیم فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کی راتوں میں جو شخص اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کرے گا، یعنی نوافل پڑھے گا، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی، قیامت کے خوف اور قیامت کی دہشت سے انسانوں کے دل مر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ عیدین کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نوافل نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کی حفاظت فرمائیں گے، اور خوف اور دہشت سے ان کے دل مامون اور محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بھی چونکہ مسلمانوں کا عظیم تہوار ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، اور اس میں تمام مسلمان پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے اس عید کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک واجب مقرر فرمایا ہے، اور وہ ہے قربانی۔ چنانچہ قربانی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور یہ جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ ہمارے رضا کے لیے، ہمارے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے اپنے لاڈلے اور محبوب بیٹے کی قربانی دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو چونکہ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ کے بہت محبوب اور لاڈلے نبی ہیں، جیسے ہی حکم ملا خواب میں، جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو بتایا تو فوراً اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کو صرف اور صرف امتحان لینا مقصود تھا، قربانی مقصد نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کی جان بخش دی، اور ان کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کیا گیا۔ تو یہ ایک یادگار ہے، تاریخی یادگار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے دادا، جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا ما ھذی الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور یہ بقرعید کے دن واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، کوئی جانور قربان کرتا ہے، تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنی ہی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرتے وقت جیسے ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ان دنوں کی یہ اعمال ہیں، یہ عبادتیں ہیں، اور ان کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایام عطا فرمائی ہیں 10 دن، ان میں خوب محنت سے دن کو اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں، رات کو توفیق دے تو نوافل پڑھیں، اور ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اور 10 قربانی کے دن، عید کے دن جو ہے انشاءاللہ اپنے جانوروں کی قربانی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی مختصر سی جتنی بھی عبادت کرے قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت امن و امان کے ساتھ ہم سے یہ تمام عبادتیں بحسن و خوبی انجام دلا دے۔ تو اللہ رب العزت ہی چونکہ سب چیز کو انجام دینے والے ہیں، اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر چیز اسی کے حکم کی محتاج ہے، ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو یہ جو دن ہیں یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔